کور کمیٹی میں بھی ان کی جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں ڈرافٹ بنے گا، چارٹر آف ڈیمانڈ جیسے یہ کہہ رہے ہیں بنے گا، وہ یہ کہیں نہیں دکھائیں گے. وہاں سے یہ 6-7 بندے اٹھ کے ایک الگ سے چھوٹی سی ایک میٹنگ کریں گے اپنے کچھ سینئرز کے ساتھ، اور پھر وہ دوسرے دن یہ ملاقات طے ہوگی اسپیکر صاحب کی صدارت میں، وہ وہاں پہ واقعی سیدھے یہ پیش کریں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو. آج کے ویلاگ میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے ہم فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، اور اس میں بڑے امپورٹنٹ ریمارکس عدالت کی جانب سے سامنے آئے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ میں جو درج جرائم ہیں ان میں سے کوئی کیا جائے تو ٹرائل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا مذاکرات کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، کیا ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا رویہ کس حد تک جو ہے وہ مذاکرات میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے اور کیوں بن رہا ہے. بات شروع کرتے ہیں. جو فوجی عدالتوں کا کیس تھا آج سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے، اس میں جو وزارت دفاع کے وکیل تھے انہوں نے دلائل دی، اور انہوں نے یہ واضح کیا اپنے ابتدائی دلائل جو کل بھی جاری رہیں گے کہ جو سولینز کا ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتیں کر سکتی ہیں، اور اس میں دفاع کا حق بھی دیا جاتا ہے. جاوید سمرو، آپ آج سپریم کورٹ میں اس کیس کی کوریج بھی کر رہے تھے، کیا آپ نے دیکھا کیا ہونے جا رہا ہے، کیا دلائل ہیں، اور کس حد تک وہ عدالت کو مطمئن کر پا رہے ہیں؟ بطور کورٹ رپورٹر آپ کس حد تک دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں ویسے تو آج تقریباً 10 سے 12 مقدمات تھے ملٹری کورٹس میں جو سویلینز کا ٹرائل ہے اس کے خلاف درخواست کے ایک سمیت. تو آج عدالت نے بہتر یہ سمجھا کہ جو باقی مقدمات ہیں ان کو پہلے ڈیلس کیا، اور کہا کہ جی باقی کی سماعت ہم بعد میں کریں گے. پھر آج جو خواجہ حارث ہیں وزارت دفاع کے وکیل، ان کی جانب سے آج عدالت میں دلائل دیے گئے، اور اس دلائل کے اندر ان کی جانب سے یہ عدالت کو آرگیو کیا گیا کہ جو بھی جو ملٹری ایکٹ کے اندر جو بھی کیا کہتے ہیں آپ جرم آتا ہے، ملٹری ایکٹ کے تحت جو بھی جرم آتا ہے اس کی جو کاروائی ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلے گی. اس پر معزز جج صاحبان نے ان سے سوالات کیے کہ اگر کوئی شخص جو ملٹری کورٹ میں جس کا ٹرائل ہوتا ہے لیکن ہے وہ سویلین، تو اس کو کس طرح سے وہاں ٹرائل کیا جا سکتا ہے. تو اس پر انہوں نے بتایا، عدالت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک شخص جو پاکستان کا شہری ہے، جس کے آئین کے مطابق بنیادی حقوق ہیں، لیکن وہ ملٹری ایکٹ میں جو موجود مقدمات ہیں، جس میں مقدمات کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، جو جرائم ہیں اس میں اکسانا ہے، اداروں کے خلاف بات کرنا ہے، اداروں کے کیا جو امیج ہے اس کو خراب کرنا ہے، اور اس قسم کے جو دیگر جرائم ہیں اس کے خلاف اگر کوئی شہری کام کرتا ہے تو وہ اس کا ٹرائل وہاں کیا جا سکتا ہے. دوسری دلیل ان کی وہ یہ تھی کہ ایک جو سویلین ہے جو آرمی میں کام کرتا ہے سویلین پوسٹ کے اندر، اگر وہ بھی وہاں پہ کوئی اس قسم کی جرائم کا مرتکب ہوتا ہے تو ان کا بھی ٹرائل جو ہے وہ فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کی عدالت میں کیا جاتا ہے، وہیں سے سزا دی جاتی ہے، وہیں سے فیصلہ آتا ہے. اور تیسری بات انہوں نے عدالت کے سامنے یہ رکھی کہ سپریم کورٹ بھی اپنے متعدد فیصلوں کے اندر یہ بات کہہ چکی ہے کہ جو ہے سویلینز کا ٹرائل جو ہے ایک مختص صورتحال ہے، اس کے اندر ملٹری کورٹس کے اندر ہو سکتا ہے. تو یہاں بھی چونکہ انہوں نے یہ واضح بتایا عدالت کو 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ کسی سویلین اداروں کے اوپر نہیں حملے ہوئے تھے، وہ حملے خاص طور پر آرمی کے جو چیک پوسٹیں تھیں ان پہ حملے ہوئے، مختلف ظاہر ہے ادارے آپ تھے. کے سامنے جی ایچ کیو ہے، میاں والی ایئر بیس ہے، چکدرہ ہے، فیصل پنجاب آباد میں ریجیمنٹل سینٹر ہے، پنجاب فیصل میں آئی ایس آباد آئی کے کا اندر ہے، ہے، ادھر لاہور میں جو ہے وہ جناح جناح ہاؤس والا ہاؤس، ہاؤس ہے. بالکل. یہ سارے کے سارے پشاور کے اندر آپ نے دیکھا ایک سویلین ادارہ جو ریڈیو پاکستان ہے ان کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا تھا. تو وہ چیزیں جب بتائی گئی عدالت کو کہ جی اس طرح سے یہ سارے مقدمات ہوئے اور اکسایا گیا تھا ہمارے اپنے اداروں کے خلاف لوگوں کو، تو پھر یہ جو مقدمات بنے ہیں وہ مقدمات وہیں سننے چاہیے تھے. تو اسی بیس کے اوپر عدالت نے ان کو آج مزید یہ کہا ہے کہ جی آپ مزید تیاری کریں، اور کل دوبارہ آپ آئیں، اور کل اس حوالے سے اس کو مزید اس پر دلائل جاری رکھیں گے، اور اس کی سماعت کل تک ایک ملتوی رہے گی. ریمارکس بھی آئے ہیں وہ میڈیا نے چلائے ہیں کہ جو فوجی ایکٹ کے اندر جرائم آتے ہیں ان میں سے اگر کوئی سویلین کرتا ہے،
اگر ایک چوکی کے باہر موجود کھڑا ہے تو اس پر نہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا جرم وہاں پہ کھڑے کرتا ہے تو اس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے. وہ کس تناظر میں کا؟ وہ بھی میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا، وہ بھی یہی ہے کہ ایک شہری جو وہاں پہ کھڑے ہو کر اگر کسی چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے یا کسی چیک پوسٹ کے پر حملہ کرنے کے لیے کسی کو اکساتا ہے، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ایک آپ کے آرمی کی چیک پوسٹ پر یا پولیس کی چیک پوسٹ پر یا رینجر یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چیک پوسٹ پر وہ حملہ کر رہا ہے. تو حملہ وہ تو کسی سویلین ادارے پہ تو نہیں کر رہا. تو اسی بیس کو بنا کر خواجہ حارث صاحب نے جو اپنے دلائل ہیں مرکوز رکھے کہ جی یہ جو سزا ہے وہ سزا صرف ان لوگوں کو دی گئی ہے جو ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے میں ملوث تھے. 9 مئی کے اندر جو واقعات کے اندر ملوث تھے ان کے ثبوت موجود تھے، ان کے جو ہے تمام کے تمام ڈاکیومنٹس موجود تھے، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تمام جو ہے ویڈیوز اپلوڈڈ پڑی ہیں. تو اس کے بعد ان کو سزا کیسے نہیں بنتی تھی؟ تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے معزز جج صاحبان نے ان سے پوچھا کہ اگر اس طرح ہے تو کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا بنیادی حقوق کی بات کی گئی تو بنیادی حقوق پر خواجہ حارث نے واضح طور پر کہا کہ جی ٹھیک ہے، بنیادی حقوق ہر ایک شخص کو حاصل ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حقوق جو ہیں یا آپ کو آزادی جو ہے آپ کو مکمل طور پر آئین میں دی ہے، وہ اس کا کوئی غلط استعمال تو نہیں ہو رہا. تو اس کا بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اس پر بھی انہوں نے عدالت کے مختلف فیصلوں کی نظیریں عدالت کے سامنے پیش کی. انہوں نے کہا کہ ہم مزید جو تیاری کر کے آئیں گے، اور آپ عدالت نے پھر ان کو ٹائم دیا کہ آپ کل آئیں اور بیٹھ کے اس پر کیا روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہونے جا رہی ہے؟ لگ یہی رہا ہے فی الحال یہی لگ رہا ہے. جو آج جس طرح سے کیسز ڈی لسٹ ہوئے اس میں تو یہی محسوس ہوا کہ جی یہ معاملہ روزانہ کی بنیاد پہ جائے گا اور شاید اس کو وائنڈ اپ کیا جائے، ختم کیا جائے، جو بھی فیصلہ آتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں کل دلائل میں خواجہ عارف جو ہے وہ مزید کیا دلائل سامنے لاتے ہیں اور کس طرح عدالت کو مطمئن کر پاتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ جنہوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا تھا ان کے جو کیسز ہیں وہ فوجی عدالتوں میں ہی لگنے چاہیے، کیونکہ 2015 میں جو ترامیم کی گئی تھی اس میں بڑے واضح طور پر تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس پہ اتفاق کیا تھا، اور آرمی ایکٹ میں جو ترامیم تھی اس کے تحت ہی یہ کیسز جو ہیں وہ عدالتیں سن رہی ہیں، جس میں جو مجرم ہیں یا اب تک ملزم ہیں دونوں کو دفاع کا حق بھی دیا جا رہا ہے. اس میں سے چند کی سزائیں معاف بھی ہوئیں اور کچھ کے جو ہیں وہ نظر ثانی کے لیے کیسز دوبارہ بھی بھجوائے گئے ہیں. دیکھتے ہیں ان پہ بھی کیا فیصلہ آتا ہے اور سپریم کورٹ کا آئینی بینچ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے دلائل سننے کے بعد. ہمارا دوسرا موضوع ہے مذاکرات کے حوالے سے. پی ٹی آئی کے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی تاحال ملاقات تو نہیں ہوئی، اور وہ بڑے واضح طور پہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی تو تیسرا دور جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تیسری نشست کا. جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور، موجودہ چیئرمین جو ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مذاکرات میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن کس حد تک ان کی پارٹی معاملات پہ گرفت ہے، مذاکرات کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے. جاوید سمرو 2 نشستیں ہوئیں، تیسری نشست کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا انتظار، اور وہ بھی کہتے ہیں کھلی فضا میں جو ہے وہ ملاقات کرائی جائے. یہ ملاقات اتنی کیوں ضروری ہے؟ کیا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے؟ یار دیکھیں اس مذاکراتی کمیٹی کی جو لائف لائن ہے نا وہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات. اب جب تک ملاقات ہوتی نہیں، یہ ڈرافٹ بنا کر لے کر جاتے ہیں نہیں جاتے، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ وہاں جب جائیں گے، اور سب سے بڑی بات جو بتاؤں کہ جو مذاکراتی کمیٹی جائے گی وہ تمام کے تمام عمران خان صاحب کو پہلے تو یہ فیل کرائیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ لائل ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کے لیے باہر جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو چھڑانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب یہ تحریری طور پر کوئی معاہدہ نہیں لے کر جائیں گے، زبانی کلامی کوئی چیز جائے گی، تو یہ معاملہ مجھے آگے اور زیادہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اگر سائن نہیں کریں گے تو وہ کس طرح سے چارٹر آف ڈیمانڈ بنے گا؟ موجودہ مذاکراتی کمیٹی کے اندر تو اتنی ڈیسیشن پاور ہے نہیں کہ وہ اس حساب سے یا اس حوالے سے کوئی ڈاکیومنٹ سائن کر سکے. اگر یہ کمیٹی جو ہے اگر ڈاکیومنٹ سائن کرتی ہے تو کل آ کے عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں اس ڈاکیومنٹ کو نہیں مانتا، تو پھر تو جو بھی پروسیس کیا گیا وہ تو فضول رہا. تو اس حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ جو لائف لائن ان کو ملے وہ عمران خان صاحب کی ہاں یا نہ سے ملے.
باہر آ کے انہوں نے وہی بات لیکن ساتھ بتانی تو ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے مانگنا، طلب کرنا، یہ درست اچھا عمل نہیں ہے۔ مطلب تو یہ ہماری دیکھیں نا، ہمارے یہ ہم نے ہم تو ناظرین پہلے کو دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نہیں ناظرین ہوگا۔ کو پچھلے 4 ویلاگز میں یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ذہن میں یہی بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی بلیک اینڈ وائٹ کے اندر کوئی بھی چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں ہوگا، زبانی کلامی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سامنے آئیں گی۔ تو ہم پہلے تو ہماری یہ خبر درست ہے، اور دوسرا یہ چارٹر آف ڈیمانڈ اس لیے مزید ریٹن میں پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں جا رہا۔ ہاں جب مذاکرات کامیاب ہوں گے تو وہ مذاکرات کا ایک پورا اعلامیہ بنے گا، اس کے اندر دونوں فریقین کے دستخط بھی ہوں گے، اور جو بھی ہوگا اس میں ظاہر ہے صرف یہ مذاکراتی کمیٹی اس کو اوکے نہیں کرے گی، باقی سیاسی جماعت جو اتحاد میں شامل ہیں، حکومتی اتحاد میں، ان کی قیادت بھی اس کو پڑھے گی، سمجھے گی، سوچے گی کہ آخر لیکن کیا آئے گا کرنا تو چاہیے۔ تب نا، ابھی تک تو وہ نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں، یہ درست ہی نہیں ہے۔ لیکن زبانی بھی تو کہیں گے کہ تو کمیٹی تو لکھے گی تو صحیح نا، منٹس تو آئیں گے نا۔ یار اس پہ سائن دو ہوں گے تو کمیٹیاں ہوئی وقت ہیں، ہوگی دیکھیں نا۔ 2 کمیٹیاں جب میٹنگز ہوئی ہے، کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی ہے، تو اس کا بھی تو ایک اعلامیہ بنا ہے، وہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ تو اس تیسرا جب بھی آئے گا، جب بھی یہ دیکھیں فیصلہ آتا ہے، میں بڑا معصوم سا بندہ ہوں، مجھے سمجھائیں۔ آپ ایک طرف کہتے سمجھ ہیں آپ نہیں بھی رہے ہیں نہیں، نا مجھے کریں جی مجھے فیصل مجھے صاحب۔ یہ بتائیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے مذاکراتی کمیٹی کا، گڈ، نہیں نہیں، بالکل، اختیار مذاکرات کا ہے، فیصلہ کرنے کا فیصلے اختیار نہیں۔ کرنے کا اختیار نہ ہوا نا، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر مذاکراتی کمیٹی کے پاس اختیار نہیں ہے، جائیں گے بانی پی ٹی آئی کے پاس، چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے جائیں گے، مذاکراتی کمیٹی کے سائن کو پھر ماننے کس طرح مانا جا سکتا ہے اگر اس پہ بانی پی ٹی آئی کے سائن ہوتے؟ دیکھیں ممکن ہے ایک جب عمران خان صاحب کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ آج نہیں تو جیسے آج کوشش کی، سب کو ہماری نظریں بھی ادھر ہی تھی کہ عمران خان صاحب سے شاید مذاکراتی کمیٹی کی جو ملاقات ہے وہ ہو جائے، لیکن جو آفس آورز ہیں جس میں ملاقات ہوتی ہے جیل میں موجود قیدیوں کی ملاقاتیوں سے، اس آفس آورز کے اندر کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ ہاں فیملی کے کچھ ممبرز جس میں علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ اور باقی ملاقات کر کے آگے ہیں عمران خان صاحب سے، لیکن جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ نہیں جا سکی۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے بذاتی طور پہ صورتحال کو دیکھ کے، ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں 2 دن کے اندر اگلے 48 گھنٹے میں یہ ملاقات کرا دی جائے، اور اس کے اندر جو میرے پی ٹی آئی کے سورسز میرے بتاتے ہیں، دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ یہ جا کے پہلے وہاں بیٹھیں گے، بات ہوگی، اور ملاقات جو ہوگی وہ 4 سے 5 گھنٹے طویل تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اس لیے تو وہ جو دن تھے ملاقاتوں کے، اس میں تو اس کا مطلب ہے ممکن ہی ممکن ہی نہیں۔ نہیں۔ یہ تو دیکھیں، اور دوسری چیز یہ کلیئر ہونی چاہیے، میرے ناظرین کو بھی یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے کپتان کے ساتھ جو ملاقات ہے مذاکراتی کمیٹی کی، وہ کپتان صاحب کو جا کے بریف کریں گے، اور پھر وہاں پہ چونکہ کھلی فضا میں ہوگی میٹنگ، تو وہاں تو کوئی سسٹم ہوگا نہیں جس پہ ٹائپ کیا جائے، نہ ہی کوئی ہمارا کوئی ٹائپسٹ دوست ان کے ساتھ ہوگا۔ تیسری چیز، ان کے تمام موبائل گیجٹس جو ہے وہ باہر ہوں یار گے۔ میں آپ سنے تو صحیح نا، تو اس کھلی ہوا کے اندر پھر یہی ہوگا کہ ایک کاغذ منگوا لیا جائے گا، کاغذ میں لکھا جائے گا فلاں فلاں شریک فلاں نے چیئر کیا، اور اس کے اندر لکھا جائے گا کہ اسیران کی رہائی، پاکستان کے جو ہے کپتان ان کی رہائی، پاکستان کے کپتان وہ مانتے ہیں نا، یار وہ کہتے ہیں نا، ہم دیکھیں لیکن سیاسی جماعت کہہ رہی ہے نا، میں نہیں کہہ رہا نا، وہ ان کے کپتان ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے کپتان ہیں، مانے جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی رہائی۔ پھر اس کے بعد جی ہمیں پولیٹیکل مائلیج دیا جائے گا، ہمیں ہمارے ساتھ جو مقدمات ہیں وہ ختم کیے جائے۔ اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی ہمیں جتنا بھی ہو سکے فارم 47 وادی حکومت لیکن کے علیمہ ساتھ، خان تو کہتے ہیں کہ 2 مطالبات تو ہیں۔ صحیح نا، دیکھیے علیمہ خان از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ چیپٹر اس کار مذاکرات، وہ تو نہیں کر رہی نا مذاکرات حکومت کے ساتھ۔ اب وہ یہ جو تمام شرائط وہاں بیٹھ کر لکھیں گے، وہاں پہ پھر کپتان خان صاحب جو وہ بیٹھ کے پڑھیں گے، تو وہاں پہ وہ سائن کریں گے۔ ہاں، اور وہ معاہدہ جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں وہاں سے جو ہوگا وہ تحریری طور پر آئے گا، ہینڈ ریٹن ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس ملاقات کے اندر وہ حامد رضا صاحب جو ہیں میرے اطلاعات کے مطابق وہ اس کو ڈرافٹ کریں گے، لکھیں گے، تو وہ آئے گی چیز کمیٹی میں، کمیٹی اس کو سوچے گی۔ لیکن پھر بھی میرا ایک معصوم سا سوال یہاں پہ علیمہ بنتا ہے خان آپ سے، دیکھیں، نہیں علیمہ خان کو چھوڑ آج دیں، علیمہ خان نے نئی بات ہی بڑی اچھی کی ہے۔ یہاں پہ ایک معصوم سا سوال میرے وہ آپ کے جواب معصوم دیتے ہیں سوال نہیں ہے، بڑے کہ بے رحم سوال ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کے، کہ بڑے بے رحم مذاکراتی سوال ہیں کمیٹی جناب۔ ہے 7 رکنی جی یا 6 رکنی جی جو بھی ہے،
وہ مذاکراتی کمیٹی گئی, اس نے چارٹر آف ڈیمانڈ ان سے منظور کروا لیا. چارٹر آف ڈیمانڈ پہ مذاکراتی کمیٹی کے سائن ہونے ہیں یا اڈیالے والے کے سائن ہونے ہیں؟ دیکھیں ہوں گے تو مذاکراتی کمیٹی کے, لیکن اس کی توثیق جو ہے وہ کریں گے عمران خان صاحب. یعنی مذاکراتی کمیٹی اپنی فیس سیونگ کے لیے اپنے باقی لیڈرز کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری وہاں پہ لی ہے, ایک کاغذ پہ ان سے سائن کروا کے لائے گی, آپ کیوں یہ بتائے گی. نہیں دیکھیں نا, دیکھیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ وہ باہر آ کے دکھائے گی کہ یہ ہم نے سائن کروا لی. وہاں بھی نہیں دکھائے گی, آپ کو میں خبر دیتا ہوں. اور باہر آ کے بھی اڈیالہ جیل کے بعد اگر انہوں نے کوئی نہیں وہاں پہ نہیں, اپنی کور کمیٹی کو, اپنے لیڈرز کو کہ یار ہم نے یہ ان سے سائن کروایا, کور کمیٹی میں بھی یہ نہیں بھیجیں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ کور کمیٹی میں بھی ان کی جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں ڈرافٹ بنے گا, چارٹر آف ڈیمانڈ جیسے یہ کہہ رہے ہیں بنے گا, وہ یہ کہیں نہیں دکھائیں گے. وہاں سے یہ 6-7 بندے اٹھ کے ایک الگ سے چھوٹی سی ایک میٹنگ کریں گے اپنے کچھ سینئرز کے ساتھ, اور پھر وہ دوسرے دن یہ ملاقات طے ہوگی اسپیکر صاحب کی صدارت میں, وہ وہاں پہ باقی سیدھے یہ پیش کریں گے. لیکن اگر باقی یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان مطالبات کو, تو وہ تو آج علیمہ خان نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کرنے کی جو آفر تھی کون لایا تھا؟ علی امین گنڈا پور صاحب لائے تھے, ہمارے پاکستانی سیاست کے متن چکرورتی لائے تھے. تو آپ خود سوچیں نا یار, مجھے یہی تو بات سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف آپ مذاکرات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ڈی ریل بات کرتے ہیں, ایک دو مطالبے ایک بتاتا ہے, 4 مطالبے ایک بتاتا ہے. وہ کہاں پہ کنسنسس ہوگا نا؟ ہر طرف سے پاکستان کے حالات خراب ہے, یہ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہوں گے کہ جی ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور دیکھیں نا, پاکستان کا مسئلہ ہے اس وقت دہشت گردی, پاکستان کا مسئلہ ہے معاشی مشکلات, پاکستان کا مسئلہ ہے اس وقت سیاسی استحکام. یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے اس میں سے نکال لیتے ہیں. تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بلکہ کہیں گے کہ ایک میڈل ہے کہ وہ اپنے حساب سے ہی چلتی ہے, وہ تھوڑی دیکھتی ہے کہ پاکستان میں کیا ایشوز چل رہے ہیں. تو پھر پاکستانی جماعت کیسے ہوئی؟ پاکستان کی سیاسی جماعت کیسے ہوئی؟ انصاف تو دیتی ہے نا آپ کو, ان کے کارکنوں کو انصاف تو فراہم کرتی ہے, کیونکہ تحریک ہے انصاف کی ہے, اور انصاف وہاں پہ کون سا انصاف؟ خود کے اندر انصاف یار سمرو صاحب کمال بات کرتے ہیں آپ. ایک بندہ دعوے دار ہے کہ جی میرے 90 88 80 وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جیت کے گئے ہیں. کیا ہوا ہے؟ جیت کے گئے ہیں, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. منظوری کس نے دینی ہے؟ ایک کی. یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے, اور اس کا خمیازہ خود بھگتا ہے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے اندر, الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے اندر. اگر یہ صورتحال نہ ہوتی کہ جی میں ہوں نا, میں الیکٹ ہو جاؤں گا پارٹی چیئرمین, میں جب مرضی ہے اس کا الیکشن کراؤں. ان کو اندازہ اس وقت نہیں تھا کیونکہ وہ ایک اقتدار میں تھے, وہاں پہ وہ اس ٹائم اپنی ایک سوچ سمجھ سے چل رہے تھے, قانون کو فالو نہیں کر رہے تھے. لیکن جب مشکل صورتحال ہوئی تو سب سے پہلے خود پھنس گئے اس کام کے اندر. آپ کو سپریم کورٹ میں آپ گئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف, سپریم کورٹ نے بھی ظاہر ہے رولز کو فالو کرنا ہے نا, قوانین کو فالو کرنا ہے, کسی کی خواہش کو فالو نہیں کرنا. اس میں آپ دیکھیں ان سے آخر بلے کا نشان چھین لیا گیا. پاکستان تحریک نہیں, بلے کا نشان ان سے ایسے نہیں چھینا گیا. اس کی دیکھیں جب آپ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائیں گے تو الیکشن ایکٹ کے تحت آپ سے آپ کا سمبل چھین لیا جائے گا. آپ چھیننا کہیں یا لے لینا کہیں, آپ ایک الفاظ ہے نا, ان سے لے لیا گیا, ختم ہو گئی بات. اب اس کے بعد آپ کہہ رہے جی ہم نے یوں کر لیا وہ کر لیا, وہ تو سیاست ہے. اور پاکستان تحریک انصاف ماشاءاللہ اس سوشل میڈیا ٹرولنگ کے اندر کیا پی ٹی آئی کی قیادت میں کسی بھی چارٹر آف ڈیمانڈ پر کنسنسس ہونا دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں جناب. جو نیکسٹ میٹنگ ہوگی میں یہ دیکھ رہا ہوں وہاں کے اندر عمران خان صاحب کو یہ جو میں نے آپ کو پوری ایک تصویر کشی بتا دی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں, وہاں پر یہ اس طرح سے ایک ڈرافٹ لکھا جائے گا اور بائی ہینڈ لکھا جائے گا, ایک قلم کے ساتھ, یا ہو سکتا ہے ایک جو بال پین ہے اس کے ساتھ, یا کچی پینسل کے ساتھ. لیکن کچی پینسل کا لفظ جو ہے میں اس لیے استعمال نہیں کروں گا, وہ تو اریزر کے ساتھ ختم بھی ہو سکتی ہے. تو ایک بال پین کے ساتھ وہ لکھا جائے گا, وہاں پہ عمران خان صاحب اس کو پڑھیں گے, اور پڑھنے کے بعد آ کے بعد میں یہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوگا. اور کمیٹی جو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہی ہے, اور ابھی کچھ دیر پہلے بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ جی مذاکرات اب کامیاب ہوں گے, لیکن وہاں پہ ریٹن میں یہ چیز. لیکن مانے گا کون؟ کیا پی ٹی آئی ساری مان جائے گی مذاکرات کے؟ کیوں نہیں مانے گی؟ کیوں نہیں مانے گی؟ مذاکرات کے لیے بیٹھے کیوں آپ؟
ہاں اس کے اندر ٹائم یار بیرسٹر گور صاحب کی بات تو کوئی مان نہیں رہا، یا شریف چیئرمین ہے ان کا، ٹھیک ہے نہیں مانتا لیکن ہو یعنی وہ سکتا ہے کہتے ہیں منوا لے گا. بشرا بی بی کسی میں نہیں لیڈ وہ کرتی ہیں مظاہروں کو، وہ کہتے ہیں فلاں کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے. یار دیکھو فیصل صاحب، اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ہر سیاسی شخصیت کی 1.5 انچ کی مسجد ہے. یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ وہ سارے تو ہم مانیں آپ کے گے. ساتھ وہ نہیں، کیوں نہیں مانیں گے جب ان کو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں جو مذاکراتی کمیٹی ہے کہ اس وقت ملک معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، سیاسی صورتحال سے گزر رہا ہے اور معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینا چاہیے. چلیں اللہ کرے کہ پی ٹی آئی اس بات پر اتفاق کر لے کہ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کرے ایسا گی ہے اچھا جو سوچے. سب کے لیے قابل قبول ہو. لیکن مجھے ایسی صورتحال نظر نہیں آتی جہاں پہ 3 4 دھڑے کام کر رہے ہیں اور ہر دھڑے کا نقطہ نظر دوسرے سے مختلف ہو، جہاں پر پارٹی میں اس حد تک صورتحال ہو کہ ایک جو بندہ ہے اس سے منظوری لینی ہے تو آگے بڑھنا ہے، باقی سب جو ہیں وہ اپنی رائے اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاس رکھیں گے، اس کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ اسی نے کرنا ہے. تو یہ تو مجھے جو ہے وہ کچھ صورتحال مختلف نظر آتی ہے. لیکن اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے یہ مذاکرات کامیاب ہوں، پاکستان کے مفاد میں ہوں، پاکستان کی ترقی کے لیے ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.